طریق الجنہ، کہ جو شخص میرے نام کے آنے کے بعد ذکر جمیل ہونے کے باوجود بھی میرے اوپر درود بھیجنا بھول گیا، ایسا شخص جنت کے راستے کو چننے میں کیا ہو گیا؟ بھٹک گیا۔ غور فرمائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درود سے اعراض کرنے والے کو اور اسے بھول جانے والے کو جنت سے دوری اور محرومی کے برابر قرار دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر کے جنت کی لالچ ایک مومن کا، ایک متبع سنت کا سیوا ہونا چاہیے۔ میرے بھائی اور دوست، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا انسان جو میرا نام آئے، میرا ذکر جمیل ہو اور اس کے باوجود مجھ پر درود نہ بھیجے، ایسے انسان کی ناک خاک آلود ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علیہ، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس کے باوجود اس نے میرے اوپر کیا کیا؟ درود نہیں بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے انسان کی ناک کیا ہو جائے گی؟ خاک آلود ہو جائے گی۔ خاک آلود ہونے سے کنایا ہے میرے بھائی، کس چیز سے کنایا ہے؟ ذلت سے اور اسی طرح سے حقارت سے، کہ میرا نام آئے اور اس کے باوجود بھی وہ شخص اس پر درود نہ بھیجے۔ لیکن میں آپ کو یہاں پر رک کر کے ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے یہاں میں نے آپ سے کہا ہر چیز میں فیکٹریاں چل رہی ہیں، بدعت کی فی فیکٹری ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بجائے انگوٹھا چومتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے محبت کا حق ادا کر دیا اور ہم نے وہ فضیلت کیا کر لی؟ حاصل کر لی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایسا شخص ممکن ہی نہیں، یقین ہے، جو سنت کی خلاف ورزی کرے گا وہ فضیلت پانے کے بجائے معاملہ اس کا الٹا ہوگا، وہ خاک آلود ہو جائے گا اور اس کے ہاتھ میں خسرت دنیا والآخرہ کا معاملہ ہوگا۔ دنیا بھی اس کا نقصان ہو جائے گی اور آخرت میں بھی اس کے لیے نقصان کا سامنا ہوگا۔ اس لیے کہ میرے بھائی اور دوستو، ہمیشہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اتباع سنت کی کرنی چاہیے، کام چاہے دین کا ہو چاہے دنیا کا ہو، درود بھیجنے کا ہو، نماز کے تعلق سے ہو، عقیدے کا ہو، بندگی سے ہو، معاملات کا ہو، سلوکیات کا ہو، ہر چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہمارے لیے کیا نمونہ چھوڑا ہے، وہی انسان کی کوشش ہونی چاہیے۔ سوال اس بات کا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو درود کی فضیلت سکھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درود بھیجنے کا انہیں طریقہ بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں درود بھیجنے کی فضیلت بتائی، لیکن کہیں پر یہ ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرا نام آئے تو انگوٹھا چوم لو، اذان ہو رہی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، آدمی وہاں پر اگر صلی اللہ علیہ وسلم کہتا تو صحیح ہے یا غلط ہے؟ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے، وہاں پر یہی ثابت ہے، دین یہی ہے کہ آپ انہی کلمات کو کیا کریں؟ لوٹا دیں، آپ وہاں دوسری چیز نہیں کہیں گے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ انگوٹھا چومنا یہ کیا ہے؟ دین ہے، اور اس سلسلے میں جھوٹی اور موضوع روایات کا سہارا لے کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں صحابی کے انگوٹھے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل ظاہر ہو گئی تھی، چنانچہ انہوں نے کیا کر لیا تھا؟ چوم لیا تھا۔ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محترم شکل کسی کے انگوٹھے میں ظاہر ہونے کی رہ گئی تھی؟ یہی مقام اور مرتبہ ہے آپ کا۔ اور اگر میں کہوں تمہاری بات مان لی جائے کہ فلاں صحابی کے انگوٹھے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل ظاہر ہو گئی تھی، تو انہوں نے انگوٹھا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو، پیشانی مبارک کو چومنے کی کیا کری تھی؟ کوشش کی تھی۔ لیکن تمہارے گندے انگوٹھے میں جہاں گندگی اور نامعلوم کیا کیا چیزیں لگی ہیں، اینٹ اور پینٹ اور دنیا بھر کی خرافات، وہاں اس انگوٹھے کو چومنے کی کیا کوشش کرتے ہو؟ اگر چومنا ہے تو تمہیں اس زبان کو، اس منہ کو جا کر کے چومنا چاہیے جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی لیا گیا ہے، جس نے اذان دی ہے، جس کے منہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکلا ہے، اگر جا کر کے وہاں کوئی شخص اس منہ کو چومتا تو بات سمجھ میں آتی کہ فرط عقیدت میں ایسا شخص یہ کر رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، بھائی ان چیزوں کو رکھو، ابھی بعد میں ہم بتائیں گے ان سوالات کا جواب، بولنے دیجئے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے فضائل کے تعلق سے، اور میں اسی پر بس کروں، شیخ کی طرف سے جو ہے اب مجھے وارننگ آ گئی ہے کہ بات کو مختصر کیا جائے اور کی جائے اور لپیٹ دیا جائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس سلسلے میں اگر کسی شخص کو
اور مزید تفصیل درکار ہے تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بڑی عمدہ بڑی نفیس ہے. انہوں نے مختلف انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی فضیلت کو ذکر کیا ہے اور ان کی کتاب کا نام ہی ہے فضل الصلاۃ علی النبی. اور اس کتاب کا تقریباً اردو زبان میں اختصار بھی لوگوں نے پیش کر دیا ہے. تو میرے بھائی اور دوستو، میں اس بات کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے آگے تقریر کے دوسرے جز پر بڑھنا چاہتا ہوں. اور جس کو اس سلسلے میں مزید مطالعے کی ضرورت ہے، جانکاری چاہتا ہے اور کیا فضیلتیں ہیں درود کی، وہ ان کتابوں کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کرے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی فضیلت آپ نے سن لی، لیکن یہ درود کن اوقات میں بھیجا جائے، کب بھیجا جائے؟ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو کر کے جب فرصت ملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں اپنے اوقات کو کیا کرے، لگا دے. دنیا بھی سنورے گی، پریشانی بھی دور ہوگی، آخرت تو انشاءاللہ پکی ہی ہے. لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، بلا شبہ کچھ اوقات ایسے ہیں جو انسان اگر غنیمت جانے، ان اوقات کو ڈھونڈ کر کے ان میں درود پڑھنے کی، ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی کوشش کرے تو بلا شبہ اس بھیجے ہوئے درود کا مقام اور مرتبہ، اجر و ثواب کیا ہو جائے گا، دوبالا ہو جائے گا. اس کا اجر و ثواب کیا ہو جائے گا، بڑھ جائے گا. اور انہی اوقات میں سے ایک وقت یہ ہے کہ انسان کب بھیجے درود؟ آخری تشہد میں، جو نماز کی حالت میں ہے وہاں پر آپ کیا کریں، درود بھیجیں. یہ افضل ترین اوقات میں سے ہے. اور دوسرا وقت یہ ہے کہ انسان نماز جنازہ میں درود پڑھے. پہلی تکبیر میں کیا پڑھے گا، سورہ فاتحہ، اور دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھے گا، درود پڑھے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں صاف حدیث ہے، ابو امامہ ابن سہل سے روایت ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے انہیں بتایا کہ صلاۃ جنازہ میں یہ مسنون ہے کہ امام تکبیر کے بعد تکبیر کہے اور پہلی تکبیر کے بعد امام سورہ فاتحہ پڑھے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرے، درود بھیجے. مستدرک حاکم اور دوسری دیگر کتاب حدیث کے اندر یہ روایت کیا ہے، موجود ہے. تو میں نے آپ سے کہا کہ جب بھی انسان کو فرصت ملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بھیجے، درود بھیجے. لیکن کچھ اوقات خاص ہیں جن کی تلاش میں، جن کو غنیمت جان کر کے موقع کی تلاش میں انسان کو لگا رہنا چاہیے. اور انہی اوقات میں سے ہے جمعہ کا دن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ النفخ وفیہ الصعق فاقصروا علی من الصلاۃ فإن صلاتکم معروضۃ علی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن ہفتے کے دنوں میں سب سے افضل دن ہے، اور اسی دن میں اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا اور اسی دن ان کی روح قبض کی گئی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود بھیجو، اس لیے کہ خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جمعہ کے دن فرشتے کو مامور کرتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ درود کیا کرتا ہے، وہ پہنچاتا ہے. تو ایک انسان کو ہر دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت جب بھی فرصت مل جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے. لیکن جمعہ کے دن درود بھیجنے کی خصوصی فضیلت حدیث کے اندر میرے بھائیوں وارد ہے اور اس کو آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا. میرے بھائیوں اور دوستوں، انہی اوقات میں سے جو اوقات فضیلت کے ہیں انہی اوقات میں سے اذان کے بعد ہے. ایک انسان کو تعلیم دی گئی اور یہ حدیث تقریباً گزر چکی. میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی شخص اذان کو سنتا ہے اور اذان کے الفاظ کو ایکول ٹو جواب دیتا ہے، جہاں فرق ہے وہ فرق ہے، حدیث سے ثابت ہے، اس کو آپ سارے لوگ جانتے ہیں. میں نے جہاں بتانا تھا آپ کو وہاں بتایا کہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ پر انسان کو وہی ثابت ہے کہ انہی کلمات کو کیا کرے گا، دہرائے گا، نہ انگوٹھا چومے گا اور نہ ہی دوسری حرکتیں کرے گا.